عمار ابن یاسر نے فرما دیا تھا صحیح بخاری میں کہ اے لوگوں، عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے، مرتبہ نہیں کم ہونے دیا، لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اب دیکھ لیں، یعنی حضرت عمار نے یہ نہیں کہا علی ورسز عائشہ، اللہ زبیر، اللہ ورسز، لیکن عزت نہیں کم کی، کہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے، یہ تمہارے پہ آزمائش تھا۔ سلف کا فام لو لیا ہے، عمار میں جاتا تھا فام لے لو، اور لوگ سنن کبری البیہقی میں موجود ہے، عمار ابن یاسر کہتے ہیں اہل صفین کو، معاویہ کی پارٹی کو، اہل شام کو یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہو گیا، یہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے۔ ظالم کا لفظ موجود ہے، دکھاؤ جی، لو دیکھو، اور دکھائیے۔ المستدرک الحاکم میں موجود ہے اوپر تلے، جب حضرت زبیر آئے اور حضرت علی نے انہیں حدیث یاد کروائی، زبیر یاد ہے نا، حضور نے کہا تھا ایک دن تو علی کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت ظالم ہوگا، تو حضرت زبیر ایڑی لگا کے جنگ چھوڑ کے پیچھے چلے گئے، انہوں نے کہا میں بھول گیا تھا، ظالم کے الفاظ موجود، لیکن وہ ایک خبیث تھا، حضرت علی کی فوج میں خارجی، اس نے جا کے انہیں شہید کیا، اور جب خبر سنانا ہے تو حضرت علی نے فرمایا، مسند احمد اور مستدرک الحاکم میں، کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو، ابن جرموز کو جہنم کی بشارت سنا دو میری طرف سے، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، اور میرا ساتھی زبیر بن عوام ہے، ہر نبی کے ساتھ حواری ہوتے ہیں، اور میرا حواری زبیر ہے۔ یہ حضرت علی اس کے قاتل کو جہنم کی بشارت سنا رہے ہیں، اس نسبت کی وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے، اسی لیے انہیں بھی توفیق ہوئی ہے۔